زہرا کاظمی صاحب کی بیٹی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ یہ تو ڈی این اے سے پتہ چلے گا. یہ تو ڈی این اے سے اندازہ ہوگا کہ زہرا مہدی کاظمی صاحب کی بیٹی ہے یا نہیں ہے. اب آپ ذرا اس جملے کی انٹینسٹی کو چیک کریں. یہ انہوں نے ہنسی مذاق میں ہی ہا ہا ہو کر کے نکالا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے جناب. تہہ دل سے ویڈیو کے آغاز میں ہی آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب, زہرا کاظمی کیس ہو, ظہیر شبیر کی پیشی ہو, عدالت کے معاملات ہوں, اس حوالے سے ہم خبریں کرتے ہی رہتے ہیں. کیا ظہیر اور شبیر کے معاملات چل رہے ہیں, کیا زہرا کاظمی کے معاملات چل رہے ہیں, کیا ان کے والدین کہہ رہے ہیں, کیا ان کے ترجمان بات کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں عدالتی کارروائیوں کے حوالے سے, کب کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہو چکا ہے. لیکن آج اسی کیس کے حوالے سے کسی اور زاویے پر بات کرتے ہیں, اور وہ زاویہ ہمارے معاشرے میں, ہماری معاشرے کی جو ڈویژن ہے نا, اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. آپ کسی کیس کو لے کے, میں چاہوں گا کہ یہ ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو, آپ کو اندازہ ہو, آپ کو پتہ چلے کہ جناب کوئی بھی خبر ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, کوئی بھی اینگل ہو, اس خبر کو دیکھنے کے, اس واقعے کو دیکھنے کے آپ کے اپنے انداز ہو سکتے ہیں. ایک صحافی غیر جانبدار ہوتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. صحافی کو غیر جانبدار ہی ہونا چاہیے, لیکن صحافی بھی انسان ہوتا ہے, اس کے ایموشنز, اس کے جذبات جڑ چکے ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنے کام سے اس جذبات کے تحت ناانصافی ہرگز نہیں کرتا, ہرگز نہیں کرنا اس کو چاہیے. زہرا کاظمی کا کیس جب سے نکل کر سامنے آیا, میں نے ہمیشہ آپ کو بتائی کہ معاشرے میں, سوسائٹی میں ایک ڈویژن پیدا ہو. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جناب یار یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بچیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں, ان بچیوں کو بھگانے والے, ان بچیوں کو کی ذہن سازی کرنے والے کہتے ہیں, ہمارے اسلام میں, معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ بچے جو اس عمر سے گزر رہے ہوتے ہیں 14, 15, 17, 18 سال, یہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے جس میں آپ کو اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے, زیادہ ٹائم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ان کو صحیح راہ اور غلط راہ کا فرق نہیں پتہ ہوتا ہے اس عمر کے اندر, اس لیے آپ کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے. لیکن ہم لوگ یہ چاہتے ہیں, ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکیاں بھاگیں, لڑکے ان کو بھگائیں اور پھر اس کے بعد ان کا ایک انٹرویو ہو اور وہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہیں, بد کلامی کریں, بد تہذیبی کریں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ سارے معاملے کو کبھی لیلا مجنوں کا سین بتاتے ہیں, کبھی پری بتاتے ہیں, کبھی شہزادہ بتاتے ہیں, کبھی ڈاکٹر بتاتے ہیں, کبھی کچھ بتاتے ہیں, اور اس سارے معاملے میں ان کی جو سوچ ہے, غلاظت ہے, وہ نکل کر سامنے آئی. ایک جملہ جو ہمارے ایک سبسکرائبر نے مجھے بھیجا, وہ جملہ میں نے سنا, یقین جانیے مجھے حیرت بھی نہیں ہوئی اور افسوس بھی نہیں ہوا, کیونکہ جس کے منہ سے وہ ادا ہوئے نا الفاظ, جس نے وہ الفاظ ادا کیے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ خود ایسی ہی سوسائٹی میں غلط اور صحیح کا فرق کیا ہوتا ہے, جو آپ کے ماں باپ آپ کو سکھاتے ہیں, جو آپ کے ٹیچرز آپ کو سکھاتے ہیں, جو آپ کا سرکل ہوتا ہے. کہتے ہیں نا اچھی صحبت میں انسان اچھا بنتا ہے, بری صحبت میں انسان برا بنتا ہے. آپ کی صحبت آپ کو سکھاتی ہے, لیکن آپ کے شاید گھر کی پرورش, شاید اسکول کی پرورش, شاید آپ کی صحبت اتنی گندی ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک ایسی غلاظت بیٹھ گئی جس کو آپ ہنسی مذاق ٹھٹھٹے کے ساتھ بول جاتے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کی حیثیت کیا ہے. ایک جملہ جناب ظہیر کے ترجمانوں کے منہ سے نکلا, پتہ نہیں زہرا کاظمی صاحب کی بیٹی ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ تو ڈی این اے سے پتہ چلے گا, یہ تو ڈی این اے سے اندازہ ہوگا کہ زہرا مہدی کاظمی صاحب کی بیٹی ہے یا نہیں ہے. اب آپ ذرا اس جملے کی انٹینسٹی کو چیک کریں. یہ انہوں نے ہنسی مذاق میں ہی ہا ہا ہو کر کے نکال دیا. آپ کو اس کیس کے اندر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا, آپ رکھیے. ہمیں اختلافات ہیں ان لوگوں سے, ہم ان کے بارے میں کھل کر بات کرتے ہیں, لیکن ان کی براٹ اپ کے بارے میں, ان کے والدین کے بارے میں, ان کے گھر والوں کے بارے میں, جو اداکارہ کے بارے میں یا خاتون یوٹیوبر کے بارے میں ان کی تصاویریں ہیں جو ایڈٹ کر کے لے کر آ رہا. میں نے اپنے ولاگز میں بولا کہ یہ انتہائی غلیظ حرکت ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کانٹینٹ سے ان کو شکست دیں, آپ اپنی دلیل سے ان کو شکست دیں, آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے, نظریے سے ان کو قائل کریں. یہ ہونا چاہیے, یہ مردان کی ہونی چاہیے, یہ اپنے پوائنٹ آف ویو کی ایک فخر, ایک غرور ہونا چاہیے. لیکن ایسا نہیں کہ اگر آپ ان کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے, آپ ان کو اب قائل نہیں کر پا رہے, آپ ان کو دلیل نہیں دے پا رہے, تو آپ ان کی ایڈیٹڈ پکچرز کو وائرل کریں گے. اس سے آپ خود برے بنیں گے. غلط چیز کو غلط بات سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اب ان لوگوں کی طرف سے جملہ نکلا
ڈی این اے سے پتہ چلے گا زہرا کاظمی کاظمی صاحب کی بیٹی ہے یا نہیں۔ آپ سوچیں انہوں نے ان کے ماں باپ کو انڈائریکٹلی گالی دے دی، آپ سوچیں اس بات کو۔ آپ نے مہدی صاحب کے بارے میں کیا الفاظ بولے، آپ نے ان کی بیگم کے بارے میں کیا الفاظ بولے۔ آپ کا اس کیس سے سارا معاملہ ہے نا، کہتے ہیں پرسنل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اور ترقی یافتہ جو معاشرہ ہوتا ہے نا، ہم ترقی پذیر لوگ ہیں، وہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، ترقی کر چکے ہیں دنیا میں۔ دو گہرے دوست ایک ہی کیس کو لڑ رہے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف کورٹ کے اندر ہوتا ہے، عدالت کے اندر ہوتا ہے، باہر وہ اچھے گہرے دوست ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کی کردار کشی نہیں کرتا، کوئی کسی پہ غلیظ جملے نہیں کستا، کوئی کسی کے بارے میں اوٹ پٹانگ بات نہیں کرتا۔ اور آپ ذرا ان کو دیکھیں، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے کس کو دیکھنا ہے اور کس کو ناپسند کرنا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لوگوں کے نام بگاڑنا، بدتمیزیاں کرنا، ان کی ویڈیوز نکال کر ان پر بے تحاشا گندے کامنٹس کرنا، مہدی کاظمی صاحب ان کی والدہ کے بارے میں اوٹ پٹانگ باتیں کرنا، آپ کو لگتا ہے یہ تمام چیزیں اس کیس کو جسٹیفائی کریں گی؟ جناب میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کریں۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔